آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ایک عورت کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، اس کے بے پردہ رہنے کی وجہ سے، اس کے اپنے گھروں سے بے پردگی کے ساتھ نکلنے کی وجہ سے، جب اس کو قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ ہوگا اور اس کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گی پروردگار عالم مجھے کس گناہ کی وجہ سے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے اور بے پردگی کے ساتھ غیر مردوں کے سامنے آنے کی وجہ سے تجھے جہنم میں جانے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو وہ کہے گی اے رب العالمین بے شک میں گناہگار تو ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، بے پردہ رہی ہوں، میں بے پردگی میں نے کی ہے، لیکن پروردگار عالم میرے اس گناہ میں کوئی اور بھی شامل ہے، کوئی اور بھی شریک ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ انصاف ہو اور جو میرے ساتھ شریک ہے اس کو بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیجا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اور کون ہے تیرے ساتھ جو تیری بے پردگی میں تیرے ساتھ ہے؟ تو وہ کہے گی کہ میرا باپ ہے جو میری بے پردگی سے راضی تھا۔ کبھی اگر مجھ سے اس کی گستاخی ہو جاتی، اس کے بات میں، اس کے کام میں کوئی کمی ہو جاتی تو لڑتا تو تھا، جھگڑتا تھا، مارتا پیٹتا بھی تھا، لیکن اے میرے رب اگر جب میں اپنے گھر سے بے پردہ نکلتی تھی، بے پردگی کے ساتھ میں غیر مردوں کے سامنے جب میں نکلتی تھی تو میرا باپ کبھی ٹوکتا نہیں تھا، کبھی روکتا نہیں تھا۔ تو اے میرے رب آج میرے گناہ میں میرا باپ برابر کا شریک ہے، اس کو بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیجا جائے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ چل اپنے باپ کو لے اور تو بھی جہنم میں چلی جا اور تیرے باپ کو بھی جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو وہ کہے گی رب العالمین ابھی ایک اور ہے جو میرے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اور کون ہے جو تیرے گناہ میں تیرا برابر کا شریک ہے؟ تو وہ کہے گی پروردگار عالم وہ میرا بھائی ہے، جب گھر میں کبھی میں اس کی مرضی کا کام نہیں کرتی، اس کی بات نہیں مانتی، وہ لڑتا تو تھا، جھگڑتا تھا، لیکن پروردگار عالم جب میں اپنے گھر سے بے پردہ نکلتی تھی، جب میں اپنے گھر سے غیر مردوں کے سامنے بے پردہ ہوتی تھی تو مجھے کبھی وہ روکتا نہیں تھا، کبھی وہ ٹوکتا نہیں تھا۔ پروردگار عالم میرے گناہ میں میرا بھائی برابر کا شریک ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ چل اپنے بھائی کو بھی لے اور جہنم میں چلی جا، اپنے باپ کو بھی لے اور جہنم میں چلی جا۔ تو وہ کہے گی پروردگار عالم ابھی ایک اور ہے جو میرے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بتا وہ کون ہے جو تیرے گناہ میں برابر کا شریک ہے؟ تو وہ کہے گی اے پروردگار عالم میرا شوہر جو میرے گناہ میں برابر کا شریک ہے، اگر کبھی اس کی مرضی کا کام نہیں ہوتا، کبھی اس کی بات کو ٹال دیتی، کبھی اس کے خلاف کوئی کام کر دیتی تو مجھے مارتا بھی تھا، ڈانٹتا بھی تھا، لڑتا بھی تھا، لیکن اے رب العالمین جب کبھی میں اپنے گھر سے بے پردہ نکلتی تھی، بے پردگی کے ساتھ میں اپنے گھر سے باہر قدم نکالتی تھی یا غیر مردوں کے سامنے جب میں جاتی تھی تو میرا شوہر کبھی مجھے روکتا نہیں تھا، کبھی ٹوکتا نہیں تھا۔ پروردگار عالم میرے گناہ میں میرا شوہر برابر کا شریک ہے۔ اب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اپنے باپ کو بھی لے، اپنے بھائی کو بھی لے اور اپنے شوہر کو بھی لے اور جہنم میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گی پروردگار عالم ابھی ایک اور ہے جو میرے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب بتا وہ کون ہے جو تیرے گناہ میں برابر کا شریک ہے؟ تو وہ کہے گی پروردگار عالم وہ میرا بیٹا ہے، جب کبھی اپنے گھر سے بے پردہ چلتی تھی، میں بے پردگی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی، اے پروردگار عالم کبھی میرے بیٹے کو اس کی من پسند کا کھانا نہیں ملتا تو وہ لڑتا تھا، اس کی من پسند کا کام نہیں ہوتا تو وہ جھگڑتا تھا، اس کی من پسند کا کام اگر گھر میں نہ ہوا تو وہ لڑائیاں کرتا تھا، لیکن اے رب العالمین جب کبھی میں اپنے گھر سے بے پردہ نکلتی تھی، بے پردگی کے ساتھ میں غیر مردوں کے سامنے میں جایا کرتی تھی تو رب العالمین کبھی میرے بیٹے نے مجھے ٹوکا نہیں، کبھی روکا نہیں۔ اگر وہ شاید مجھے روکتا اور مجھے ٹوکتا تو میں بے پردہ کسی کے سامنے نہ جاتی۔ اے رب العالمین میرا باپ اگر مجھے روکتا تو میں نہ جاتی، میرا شوہر مجھے روکتا تو میں نہ جاتی، میرا بھائی مجھے روکتا تو میں نہ جاتی، اور میرا بیٹا اگر مجھے غیر مردوں کے سامنے بے پردہ جانے سے روکتا تو پروردگار عالم میں نہ جاتی۔ یہ چاروں ہیں جو میرے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ میں گناہ کرتی تھی تو یہ اس پر راضی ہوتے تھے، کبھی مجھ سے منع نہیں کرتے، کبھی روکتے نہیں، کبھی ٹوکتے نہیں۔ تو رب العالمین اگر میں جہنم کی حقدار ہوں تو میرے ساتھ میں یہ چاروں بھی جہنم کے حقدار ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا
کہ بے شک یہ چاروں تیرے ساتھ جہنم کے حقدار ہیں، جس طرح تو جہنم میں جا رہی ہے یہ چاروں بھی تیرے ساتھ جہنم میں جائے گی۔ تو میرے پیارے، اس طرح سے ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کسی کی بہن، جب کسی کی بیٹی، جب کسی کی بیوی یا جب کسی کی ماں اپنے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے اور اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا شوہر یا اس کا بیٹا اس کو ٹوکتا نہیں، روکتا نہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان چاروں کے لیے اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ جہنم میں ان کے لیے ایک ایک مکان تیار فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے، آج ہمارے گھروں کا ماحول اتنا غلط ہو چکا ہے، اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اگر ہماری بیٹی یا ہماری بہن یا ہماری بیوی اگر گھر سے بے پردہ نکلے، ہم روکتے نہیں، ہم کبھی ٹوکتے نہیں، ہمیں برا نہیں لگتا، ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ جس گناہ میں آج میری بیٹی یا میری بہن شامل ہے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن مجھے بھی اس کے ساتھ جہنم میں پھینک نہ دیا جائے۔ میرے پیارے محترم، لکھا ہے کہ جب کسی شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا اور تمام لوگ اس کی بہن کو دفنانے کے لیے قبرستان پہنچے، اور وہ بھی اپنی بہن کو دفنانے کے لیے جب قبرستان پہنچا اور اس نے اپنی بہن کو دفنا دیا، پٹلے لگا دیے، مٹی ڈال دی، تو قبر میں اپنی بہن کو دفناتے وقت اس کی جیب سے قیمتی رقم کی تھیلی، قیمتی کاغذات کی تھیلی اس کی قبر میں گر گئی۔ جب وہ لوٹ کر آ رہا تھا تو اس کو یاد آیا کہ میری جیب میں جو قیمتی کاغذات کی تھیلی تھی وہ میری بہن کی قبر میں گر گئی ہے، لہٰذا وہ لوٹ کر گیا تاکہ ابھی تازہ قبر ہے، ایک جو ہے پٹلا اٹھائے اور اپنی بہن کی قبر سے اس قیمتی تھیلی کو اٹھا لے۔ تو لکھا ہے کہ جب اس نے قبر کو کھودا اور ایک پٹلا ہٹایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس بہن کو ابھی 10 منٹ پہلے اس نے دفنایا تھا، اس بہن کی قبر میں آگ جل رہی ہے اور اس کی بہن آگ میں الٹ پلٹ ہو رہی ہے۔ روتا ہوا آیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ اے میری ماں، یہ تو بتا میری بہن کا ایسا کون سا گناہ تھا، ایسی کون سی غلطی تھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ تو ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کہا کہ بیٹے تیری بہن نمازی تو تھی، تیری بہن نیکوکار تو تھی، لیکن جب کبھی کسی شادی کا موقع آتا تو اپنے چہرے کو بنوا کر گھر سے باہر نکلتی تھی اور خوبصورتی کا اظہار غیر مردوں کے سامنے کرتی تھی، غیر مردوں کے سامنے بے پردہ نظر آتی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تیری بہن کو قبر میں جہنم کی آگ کے شعلے اس کی قبر میں بھڑک رہے ہیں۔ تو میرے پیارے محترم، میری پیاری اسلامی ماں بہنوں، ذرا غور کریں، ذرا سوچیں کہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے بے پردہ گھر سے نکلنے کی وجہ سے اگر ہماری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، ہماری قبر میں جہنم کی آگ جلا دی گئی، تو میری پیاری بہنوں، ہم کیسے اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے اس جہنم کی آگ سے بچیں گے اور کس طرح سے ہم اس سے بچ پائیں گے؟ میری پیاری بہنوں، ابھی زندگی ہے، ابھی سانسیں ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لگا دیجئے، اپنے سر کو، اپنی پیشانیوں کو اس رب کی بارگاہ میں جھکا دیجئے جو رب رحیم ہے، کریم ہے، گناہوں کو بخشنے والا، مہربان ہے، کیونکہ بے شک ہم سب گناہگار ہیں، سیاہ کار، خطا کار ہیں، لیکن جب اس رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تو وہ رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی سانسیں ہیں، ان کی قدر کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے، نماز پنجگانہ کا شوق و ذوق پیدا فرمائے۔ ہماری جو بہنیں بے پردہ اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں یا غیر مردوں کے سامنے بے پردہ جاتی ہیں، پروردگار عالم ان کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے، قبر کی، حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔